صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انجمن دعائے زہرا کی جانب سے فرش عزا اور خمسہ عزا اور اس سلسلے کی دوسری تقریر آپ حضرات مرکزی امام بارگاہ اسنا شری اسلام آباد میں سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمیں یہ فضل و شرف حاصل ہے کہ ہم ان بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہیں براہ راست اللہ نے فضل و شرف عنایت فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے منتخب بندوں کی محبت کے لیے منتخب فرمایا۔ یقیناً یہ عرصہ دراز سے اور صدیوں سے سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری ہے کہ جس میں پیغمبر نے جو ذمہ داری امت کی لگائی وہ ذمہ داری ہم بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا رہا ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام، اپنے ہونے کی بات، اپنے وجود کی بات انسانوں تک پہنچائی۔ کچھ انسانوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا۔ اسی معاشرہ انسانی میں فرعون جیسا بھی آ گیا، نمرود جیسا بھی آ گیا، شداد جیسا بھی آ گیا۔ تو کہیں یہ ہو سکتا تھا، اور کسی نے کہا بھی ہوگا یقیناً اپنے اپنے ادوار میں، کہ اب تو فرعون کا دور آ گیا، بڑی ترقی ہو رہی ہے، بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے پتھروں کو تراشا جا رہا ہے، بڑے بڑے محلات بن رہے ہیں، بڑے بڑے قصر تعمیر ہو رہے ہیں، اور اس دور کی جو اس عہد کے اعتبار سے کچھ مشینیں بھی ایجاد ہو گئیں کہ جن سے بڑے بڑے پتھر کھینچے جا رہے تھے، بڑے بڑے جانوروں کو قابو کر لیا گیا۔ تو کسی نے کہا ہوگا، یقیناً باتیں ہوئی ہوں گی کہ کیا اب اس ترقی یافتہ دور میں دقیانوسی باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ فرعون جیسے ترقی یافتہ دور میں ان باتوں کی کیا ضرورت ہے کہ آدم گزر گئے، نوح گزر گئے، اللہ کا سلسلہ باقی ہے۔ تو اللہ نے بھی، قدرت نے بھی کسی بھی دور میں اپنے پیغام سے قدرت پیچھے نہیں ہٹی۔ یعنی لوگ اعتراض کرتے رہے، لوگ ہمیشہ انبیاء کے ذکر کو دقیانوسی ہی کہتے رہے، اور ہمیشہ یہ کہتے رہے یہ پرانی باتیں ہیں، یہ قصہ پارینہ ہے، اب نئی بات کی جائے، اس دور کی بات کی جائے۔ تو قدرت نے بھی ہار نہیں مانی، قدرت بھی مسلسل اپنے انبیاء، اپنے ہادیوں کا سلسلہ جاری رکھتی رہی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں کہ زمانہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، زمانہ چاند کی خبر لے آئے، زمانہ سورج کی خبر لے آئے، زمانہ ستاروں کی خبر لے آئے، چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، جانا ہر کسی کو قبر کے اندر ہی ہے۔ اور اصل دنیا وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو زمین کے نیچے سے آغاز ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر انسان کئی مراحل طے کر کے آیا ہے۔ اس وقت بھی جو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو نہ معلوم کتنی مرتبہ ہم موت کے دائرے سے گزر کے یہاں پہنچے ہیں، نہ معلوم کن کن عالم میں ہماری اموات واقع ہوئیں، اور جب وہاں سے مرے تو دوسرے عالم میں زندہ ہوئے، جب وہاں سے انتقال ہوا تو دوسرے عالم میں منتقل ہوئے۔ تو یہاں تک بھی آتے آتے کم از کم ہم نے 3 یا 4 عالم گزارے ہیں، ہم 3 یا 4 دنیاؤں سے منتقل ہو کر یہاں آئے ہیں، اور جب منتقلی کا عمل ہوتا ہے تو اسے انتقال کرنا ہی کہا جاتا ہے۔ تو شاید ہم 3 ادوار میں انتقال کر چکے ہیں تو ہم یہاں پر سانسیں لے رہے ہیں۔ کبھی ہم کسی عالم میں تھے، کسی دنیا میں تھے کہ جو ذرات کا عالم تھا، ان ذرات کی شکل میں ہم موجود تھے، اور اللہ نے اٹھا کے ہمیں پشت آدم میں رکھ دیا، اور وہاں سے ہمیں منتقل کیا دوسرے عالم میں کہ جسے ارواح کا عالم کہا جاتا ہے۔ یعنی وہاں سے ہمارا انتقال ہوا، عالم زر سے ہمارا انتقال ہوا، ہم عالم زر میں مرے تو عالم روح میں جاگزیں ہو گئے۔ کتنی مرتبہ انسان انتقال کی منزل سے گزر رہا ہے،
یعنی ہر مرتبہ انسان کو زندگی کی طرف اللہ چاہتا ہے کہ سفر کرو اور زندہ ہو جاؤ اور زندہ ہو جاؤ. یہاں سے مرے ہو تو کہیں اور زندہ ہو جاؤ, یہاں سے منتقل ہوئے ہو تو کہیں اور منتقل ہو جاؤ. اب عالم ارواح میں ہم نے زندگی گزاری, وہ ہمارا ایک الگ ماحول تھا, ایک ہمارا الگ عالم تھا, ایک ہماری الگ دنیا تھی, ایک ہماری الگ کائنات تھی. اس میں کتنے دن رہنا تھا, کیا کرنا تھا, وہ سب اللہ نے طے کر دیا. اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک اور عالم میں منتقل کیا, یعنی وہاں سے ایک اور عالم میں منتقل ہوئے, اور اس عالم کا نام اللہ نے عالم صلب رکھ دیا. ہم اپنے باپ داداؤں کے صلب میں رہے, اور کس صورت سے رہے یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ اس صلب میں منتقل ہوتے ہوتے, مختلف اسلاب میں منتقل ہوتے ہوتے, جیسے ہی پردادا کے صلب سے دادا کے صلب میں آتے تھے پھر انتقال ہو جاتا تھا. پردادا کے صلب سے انتقال ہوا, دادا کے صلب میں زندہ ہو گئے, پھر دادا کے صلب سے انتقال ہوا, باپ کے صلب میں منتقل ہو گئے. یعنی یہ سلسلہ انتقال مسلسل جاری اور ساری ہے. اور جب اپنے وجود کی منزل پر آنا تھا تو اللہ نے ایک اور دنیا میں ہمارا انتقال فرمایا, یعنی صلب سے اللہ نے منتقل کیا رحم مادر کی دنیا میں. اور وہاں اللہ نے ہمیں ایک معین عرصے کے لیے رکھا, بتا دیا کہ یہاں 9 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا ہے, جانا تمہیں اگلے ہی عالم میں ہے, تمہیں پلٹنا اگلے ہی عالم میں ہے, تمہیں یہاں سے بھی منتقل ہونا ہے. اور ہم اس 9 مہینے کے عرصے میں اپنے آپ کو بڑا بہترین تصور کر رہے تھے. نہ ہمیں کچھ کھانا ہے, نہ کچھ کمانا ہے, نہ ہمیں کچھ تگ و دو کرنا ہے, نہ کچھ محنت کرنا ہے. غذا بھی مل رہی ہے, پانی بھی مل رہا ہے, بڑے عیش و آرام سے 9 مہینے رحم مادر میں رہ رہے ہیں. تو اتنی عادت ہو گئی اس 9 مہینے میں آسائشوں کی کہ جب دوسرے جہان میں انتقال کا وقت آیا تو رونے لگ گئے, تو گریہ کرنے لگ گئے. تو اب اللہ نے کہا کہ اصل میں تم سمجھے نہیں, ہم تمہارا سفر موت کی طرف نہیں زندگی کی طرف موڑنا چاہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ تمہارا سفر ہم زندگی کی طرف موڑنا چاہتے ہیں, یعنی تمہیں ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اور زندگی کے لیے نقل و حرکت بہت ضروری ہے. جملہ بدل دیتا ہوں, زندگی کے لیے ہجرت بہت ضروری ہے, کسی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف, کسی ایک کائنات سے دوسری کائنات کی طرف, کسی ایک ماحول سے دوسرے ماحول کی طرف. تو اللہ نے مسلسل یہ ہجرتوں کا سفر رکھا. اور اب ہم اس دنیا میں آ گئے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, ہم بڑے عیش و آرام سے رہ رہے ہیں, ہمیں اپنے نشو و نما کا پورا موقع ملا ہوا ہے, ہمیں اپنے دست و بازو کی قوت دکھانے کا پورا موقع ملا ہوا ہے, ہمارے سامنے عمرانیات کا ایک طویل سلسلہ ہے, سوشل ویلیوز کا ایک طویل سلسلہ ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, چلنا ہے, پھرنا ہے, معانقہ ہے, مصافحہ ہے, سونا ہے, جاگنا ہے, کھانا ہے, کمانا ہے, توالد ہے, تناسل ہے, اس کے بعد تناسخ کا بھی سلسلہ ہے, اس کے بعد پھر اولاد کی پرورش ہے, پھر اس کی اولاد کی پرورش ہے, اور پھر آگے بڑھتے 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 ہم نے کہا کیا اچھی دنیا ہے, کیا اچھا ماحول ہے, کیا آسائشیں ہیں, کیا ہوا چل رہی ہے, کیا پروائی چل رہی ہے, کیا ہوا چل رہی ہے, کیا بارش برس رہی ہے, کیا خوبصورت ماحول ہے, کیا بادل آ رہے ہیں, کیا کھیت لہلہا رہے ہیں, کیا پھول خوشبو دے رہے ہیں, کیا پھول پھلوں میں تبدیل ہو رہے ہیں, کیا ذائقے دار پھل ہیں, کیا رنگ برنگے پرندے ہیں, کیا زبردست سمندر ہے, کیا بہترین اس میں تیرنے والی مچھلیاں ہیں, یہ معجزن سمندر, یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, یہ تہ بتہ زمینیں, یہ اس میں بسنے والی مخلوقات دیکھ دیکھ کر حیران بھی ہو رہے ہیں. دل لگا جا رہا ہے, دل لگا جا رہا ہے کہ اور عرصہ حیات بڑھ جائے, اور یہاں پر عرصہ حیات بڑھ جائے. ایک بار اللہ نے کہا دل نہ لگانا, اس سے آگے بھی ایک دنیا ہے, اس سے آگے بھی ایک دنیا ہے, اور اس دنیا تک جانے کے لیے تمہیں پھر انتقال کرنا پڑے گا, تمہیں پھر منتقل ہونا پڑے گا. تو اب یہاں سے بھی ایک دنیا ہے کہ جس کو آگے جا کے ہمیں پانا ہے, اور وہاں سے لے کے جہاں سے ہم پہلے چلے ہیں اور اس دنیا تک ایک طویل سفر ہے, اور وہ طویل سفر بغیر رہنما کے ناممکن ہے. سلامت رہیں آپ اگر میری بات آپ تک پہنچی. یہ ایک پورا طویل سفر جو میں نے چند جملوں میں آپ کے حوالے کر دیا, وہ بغیر رہنما ناممکن ہے, مشکل بھی نہیں, ناممکن ہے. وجہ یہ ہے کہ جس نے یہ پورا سفر بنایا ہے
یہ صلب سے لے کے عالم زر سے لے کے اور عالم آخرت تک، یہ جس نے پورا سفر ترتیب دیا ہے اس نے یہ پورا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے، اس نے یہ پورا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس نظام کو بغیر ہادی کے چلایا نہیں جا سکتا۔ میری بات اگر پہنچ گئی ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے، یعنی اس دنیا میں بھی اگر کوئی ملکی نظام چلنا ہے تو کوئی نہ کوئی سسٹم کے تحت چلتا ہے۔ یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ جو آیا وہ شیر درندہ بن گیا اور اس نے چیٹ پھاڑ کے کھانا شروع کر دیا۔ ہر ملک ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، کہ کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ جو کسی فرد کے بغیر نہ چل رہا ہو، کہ کہیں پریزیڈنشل سسٹم ہے، کہیں پرائم منسٹر ہے، کہیں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی نظام ہے کہ جو معاشرے کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی دنیا کے چھوٹے سے ملک کا نظام بغیر چلانے والے کے نہ بنے تو اتنی بڑی دنیا کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے بن جائے اور کیسے آگے بڑھے؟ تو یہ ضروری ہے کہ سائنس ترقی کر جائے، زمانہ آگے بڑھ جائے، تاریخ اپنے نشو و نما کے ساتھ ہمارے سامنے معجزن ہو جائے، ہمارے سامنے نشو و نما کی منزل پر آ جائے، زمانہ چاند کی خبر لے آئے، زمانہ سورج کی خبر لے آئے، زمانہ مریخ تک پہنچ جائے، زمانہ زحل تک پہنچ جائے۔ لیکن بات یہی ہے کہ وہ جو سلسلہ ہے، جو اللہ کے نظام کا سلسلہ ہے، کیا وہ ختم ہوا یا نہیں؟ یہ ہے میرا سوال، اور آج اسی بھی بات آگے بڑھنا ہے کہ وہ جو نظام کائنات ہے کہ جو اللہ نے ترتیب دیا ہے، تو اب اگر زمانہ ترقی کر گیا، زمانہ چاند کی خبر لے آیا، تو کیا انسان کو قبر میں نہیں جانا؟ میں بڑی قریب ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی اس کو آپ سائنٹیفک بات کہیں شاید یہ وہی بات ہو جائے کہ زمانہ ترقی کر جائے لیکن قبر میں تو جانا ہی ہے، یعنی دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے۔ شاید میں بات سمجھا سکا۔ دیکھیے، زمانے کی ترقیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ترقی کہتے کسے ہیں، کیا یہ ہم سمجھے بھی؟ دیکھیے، میں پچھلے سال بھی عرض کر چکا کہ مجھے زمانے کی ترقیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جس ترقی کے لیے اسلام آیا، جس ترقی کے لیے پیغمبر آئے، کیا وہ ترقی نفس انسانی نے کی یا نہیں کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ انسان کو اللہ نے، چلیے دوسرے طریقے سے آپ کے حوالے کرتا ہوں، کہ انسان کو اللہ نے مجبور محض نہیں بنایا، کسی حد تک مجبور ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے تو تم اختیار کی منزل پر بھی آؤ، اور اتنے اختیار کی منزل پر آؤ، اتنے اختیار کی منزل پر آؤ کہ تمہیں یہاں سے آسمان تک جانے کے لیے کسی اپنے بنائے ہوئے وسیلے کی ضرورت نہ پڑے، کسی اپنے بنائے ہوئے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑے۔ شاید میں نوجوانوں تک نہیں پہنچا سکا بات، اب اور قریب ہو جاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو نفس انسانی ہے، پچھلے سال پوری میری ایک تقریر نفس پر تھی، لیکن وہیں سے ایک جملہ مستعار لے کے اور اپنے اصل مدعا تک آ جاؤں گا۔ یہ جو نفس انسانی ہے، یعنی خود انسان کا اپنا آپ، نفس کہتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی خود میں، یعنی جسے آپ کہتے ہیں انر سیلف یا مائی سیلف، جو بھی کہہ لیجئے آپ، انسان کے اپنے آپ کو نفس کہتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لائیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ یعنی نفس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اپنا آپ، جسے آپ خود اپنا آپ کہتے ہیں، میری ذات۔ تو یہ جو ذات انسانی ہے، انسان نے آج تک اپنی ذات کو ہی ایکسپلور نہیں کیا۔ اللہ نے اس نفس انسانی میں یہ قوت رکھی ہے، اور یہ بات کوئی اتنی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے اور کوئی اتنی ناممکن بھی نہیں ہے، مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے اس نفس انسانی میں یہ بات رکھی ہے کہ اگر یہ اطاعت خدا کی منزل پر آ جائے تو پھر یہ بیٹھے بیٹھے تمہیں چاند پر بھی پہنچا سکتا ہے، پھر یہ بیٹھے بیٹھے تمہیں دوسری دنیا کی سیر بھی کرا سکتا ہے، پھر یہ بیٹھے بیٹھے طی الارض بھی کر سکتا ہے۔ تم یہاں بیٹھے ہو، جہاں جانا چاہو یہ تمہارا نفس تمہیں لے کے جائے گا۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کسی کی، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو اس مقصد سے آگے گزرتے ہیں اور وہ ان منزلوں سے گزرتے رہے۔ مثلا اب سامنے ہے میرے مولا علی کی ذات، اور مولا علی ہیں مدینے میں اور سلمان ہیں مدائن میں۔ اب پہنچے؟
مولا علی ہیں مدینے میں اور سلمان ہیں مدائن میں. یہ کوئی دیو مالائی کہانیاں نہیں ہیں, یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہیں, یہ کوئی سنڈریلا کی کہانیاں نہیں ہیں. یہ بالکل ایسی چیزیں ہیں کہ جو وجود میں آئی ہیں اور جنہیں چشم زمانہ نے دیکھا ہے, جنہیں چشم زمانہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ سلمان فارسی کے پاس علی پہنچے ہیں اور چشم زدن میں پہنچے ہیں. کہاں مدینہ, کہاں مدائن پہنچے ہیں نا. تو یہ کس بنیاد پر پہنچے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے تو پھر جو نفس سے کہتا ہے نفس اسے وہ کر کے دکھاتا ہے, جو اپنے نفس سے کہتا ہے. اب اسی کو میں حدیث کی روشنی میں آپ کے حوالے کروں کہ کہہ دیا کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون. اے میرے بندے میری اطاعت کا حق ادا کر دے. دیکھیے شرط لگا دی اللہ نے کہ تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے. جب تو وہ کرے گا جو میں کہہ رہا ہوں, جب تو وہ کرتا جائے گا جو میں کہتا جاؤں, تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر تو جو کہتا جائے گا وہ ہوتا جائے گا. کہا کہ میں کہتا ہوں کن تو ہو جاتا ہے, میں تجھے بھی کن کا مالک بنا دوں گا. تقول لشیء کن فیکون, تو بھی کہے گا کن اور ہوتا چلا جائے گا. تو یہ چیزیں جب بات بیان کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صریحاً کوئی نئے زمانے کی تعلیم کے خلاف بات کی جا رہی ہے. لیکن میرا اس سے اختلاف یہ ہے کہ انسان کو ترقیوں نے سست و کاہل و مجبور بنا دیا. انسان کو ان بیجا ترقیوں نے سست و کاہل و مجبور بنا دیا. جیسے جیسے ترقیاں ہو رہی ہیں, میں کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں کرنا چاہ رہا, یہ سب آپ کے مشاہدے کی بات ہے. جیسے جیسے ترقیاں ہو رہی ہیں ویسے ویسے بیماریاں بڑھ رہی ہیں, نئی نئی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وہ جو ایک نفس کی ترقی پیغمبر چاہتے تھے, وہ جو ایک نفس کی ترقی علی چاہتے تھے, وہ میسر نہ آئی اور وہ ہو نہ پایا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اور میں متصل ہو گیا موضوع سے, کہ وہ جو نفس کی ترقی ہر دور کا ہادی چاہتا تھا, انسان اس ترقی نفس تک نہ پہنچا. وجہ صرف یہ ہے کہ ترقی نفس کی منزل سے گزرنے کے لیے بھی وہ نفس چاہیے کہ جسے اللہ بھی اپنا نفس کہہ رہا ہو, پیغمبر بھی اپنا نفس کہہ رہے ہو. سلامت رہیں اگر میری بات پہنچ گئی. یعنی ہر دور میں ایک الہی ریپریزنٹیٹیو کی ضرورت ہے. یہ میری تمہید تھی جو میں نے آپ کے حوالے کی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب کیا باتیں کرنا, زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا, اب وہی پرانی باتیں. تو پرانی باتیں اس وقت پرانی ہوں گی کہ جب یہ بات بھی پرانی ہو جائے کہ قبر میں کوئی سوال ہوگا ہی نہیں, یا اگلے عالم میں نہیں جانا ہے. یا پھر یہ دوسرا اسٹانس یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور مصطفیٰ تک اللہ نے, قدرت نے ہار نہیں مانی. ہر دور میں یہ ہوتا رہا, اب اس ہادی کی کیا ضرورت ہے, اب اس ہادی کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ ہر دور میں ہادیوں کو بھیجتا رہا, اور صرف اس لیے بھیجتا رہا کہ اسے انسانوں سے محبت ہے. میری نگاہ میں یہ بڑا جملہ تھا, شاید آپ کی نگاہ میں چھوٹا جملہ ہو. اسے اپنے مخلوقات سے اور عالم بشریت سے محبت ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ خالق و مخلوق کا رشتہ منقطع ہو. لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ خالق و مخلوق کا رشتہ براہ راست ناممکن ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی وجود بیچ میں ایسا ہو کہ جو وہاں نظر آئے تو ولی نظر آئے, اور یہاں دیکھنے والے اسے اپنے جیسا بشر سمجھیں. یعنی مربوط خالق سے بھی ہو اور مخلوق سے بھی ہو. براہ راست کوئی ایسا وجود ہو کہ جو براہ راست خالق سے بھی مربوط ہو اور مخلوق سے بھی مربوط ہو, وہاں کی بات لے یہاں تک پہنچا دے. پھر اسے یہ اس ماحول کی کوئی محتاجی نہ رہے, یا کہیں سے بھی, چلیے جملہ بدل دیتا ہوں, کہ پھر وہ اس منزل پر ہو کہ وہ خالق و مخلوق سے براہ راست جڑا ہوا ہو, کہ جب خالق کی طرف دیکھے تو اسے وہاں دیکھنا طور محسوس نہ ہو. سلامت رہیں کہ وہ اسے طور نہ لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کی طرح بے ہوش ہو جائے. کہ ایسا مضبوط ربط. تو اس مضبوط ربط کے لیے یقیناً کچھ ایسے نفوس کی ضرورت رہی کہ جن کا ہم 1400 برس سے تذکرہ کر رہے ہیں. اور اب پیغمبر نے کہا
گفتگو شروع ہو رہی ہے اور آپ کی توجہات میری طرف ہیں کہ دیکھیے ہر دور میں الہی نمائندہ رہا اور ہر دور میں انسانوں کو ہدایت کی ضرورت رہی. یہ لفظ ہدایت بہت یقیناً ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، زمانے کے لیے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر دور میں رہی. تو آج بھی ہے یا نہیں؟ زمانے سے سوال کیجئے میں اور آپ مل کے، وہ کہ جو الہی نمائندے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہی نمائندہ ہونے کے لیے عصمت شرط نہیں ہے. آپ نے سنی ہے ساری باتیں کہ بھئی یہ جو ان کا عقیدہ عصمت ہے، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ ہادی خدا کا یا جو بھی زمانے میں خلیفہ ہو جائے یا جو بھی ہو جائے اس کے لیے عصمت شرط نہیں ہے. تو ہم ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ اس دور کو، سوال ہے ہمارا کہ کیا اس دور کو ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ پہلا سوال ہمارا یہ ہے. تو وہاں سے یہی جواب آئے گا کہ ہے. تو جب ہے تو کل کی تقریر سے متصل اور جملہ آگے، جب اس دور کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے تو کیا اس دور میں اللہ اپنے آئین کو بدل دے گا کہ ہر دور میں تو الہی نمائندہ خود بھیجتا رہا، ہر دور میں تو الہی نمائندہ خود بھیجتا رہا، تو اس دور میں اللہ نے کیا اپنا اصول بدل دیا؟ اللہ نے کیا اپنا آئین بدل دیا؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کسی منزل پر کہ پیغمبر پر نبوت تو ختم ہوئی ہے لیکن ہدایت ختم نہیں ہوئی. پیغمبر پر نبوت تو ختم ہوئی ہے لیکن ہدایت ختم نہیں ہوئی. اس لیے ضروری ہے، جو بار بار ہم گفتگو کرتے ہیں، کہ غدیر خم کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ اللہ کا جو اعلان ہے وہ ہم دنیا تک پہنچائیں کہ اللہ نے نبوت کو ختم کیا ہے، ہدایت کو ختم نہیں کیا. اور اللہ سے مخلوق کا رابطہ بلا تفرق، بلا انقطاع، بلا تعطل قائم ہے، اور وہ غدیر کے ذریعے سے قائم ہے اور مسلسل آگے بڑھتا جائے گا. تو اب وہ بات ہے کہ کل تک یہ کام انبیاء کے ذریعے ہو رہا تھا اور بعد غدیر پیغمبر نے یہ کام غدیر والوں کے سپرد کر دیا. اب بات میں آپ سے بڑے قریب ہو کے کرنا چاہتا ہوں، بات یہاں تک آ گئی کہ کل تک یہ کام نبوت اور نبیوں کے ذریعے ہو رہا تھا اور بعد غدیر یہ ہدایت کا کام اللہ نے غدیر والوں کے سپرد کر دیا. غدیر والوں میں اولین ہم لوگ نہیں تھے، اولین غدیر والوں میں اصحاب کرام تھے، اولین غدیر والوں میں. اور جنہوں نے غدیر میں اولین بیعت کی ان میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں. جنہوں نے، آپ چپ بیٹھے ہوئے، میں بھی چپ ہو جاتا ہوں، میں کوئی اتنے افسانہ بیان نہیں کر رہا، کہانی بیان نہیں کر رہا، بڑی فکری باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو ان باتوں کو محفوظ بھی کریں اور مجھے بتاتے بھی جائیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. غدیر میں اولین بیعت کرنے والوں میں اصحاب کرام تھے. ہم تو 1400 برس بعد بیعت کیے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے جنہوں نے دست علی پر پیغمبر کے کہنے سے بیعت کی، اس کی فورس کو آپ نہیں سمجھ رہے. ایسے نہ بیٹھیں، خدا کے لیے ایسے نہ بیٹھیں. اس لفظ کی فورس کو سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں، بیعت. اس بیعت پر ہی تو سارا جھگڑا ہے، اس لفظ بیعت پر ہی تو سارا فساد ہے، ساری بحث ہے، سارا مدعا ہمارا یہی ہے کہ جو بعد غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا کے بعد سب سے پہلے بیعتیں کی گئی ہیں دست علی پر، وہ اصحاب نے کی ہیں. کیوں پریشان ہو رہے ہیں اور آپ مجھے بھی پریشان کر رہے ہیں؟ ذرا بتاتے تو جائیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. بھائی مجھ میں یا آپ میں سے کوئی نہیں تھا نا؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے والد بھی نہیں تھے، آپ کے دادا بھی نہیں تھے، آپ کے پردادا بھی نہیں تھے. اب اگر آپ 40 واسطوں سے پیغمبر کے دور تک کسی بھی طریقے سے پہنچتے ہیں تو جو 40 واسطے پہلے اگر کوئی سید ہے تو اور نہیں ہے تو 40 واسطے ہو گئے. 1400 برس، 100 برس میں 4 نسلیں آتی جاتی ہیں، 4 نسلیں آتی جاتی ہیں. تب آپ سمجھ لیجئے کہ کم از کم 40 45 48 نسلیں ہو گئی. تو کوئی بھی ہو، سادات ہو غیر سادات ہو، اس کا وہاں تک سلسلہ اگر وہ اصحاب کی نسل میں ہے تو بھی 40 واسطوں کے بعد آج بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہ علی کی نسل میں ہے تو بھی 40 واسطوں اور 48 واسطوں کے بعد آج وہ بیٹھا ہوا ہے. تو 40 پشتوں پہلے دیکھو نا کہ کون تھا. 40 پشتوں پہلے دیکھا جائے کہ پیغمبر کے سامنے غدیر کی بیعت کرنے والوں میں کون تھے.
اور یہ بھی دیکھا جائے کہ من کنت مولا کی روایت ہم تک انہی اصحاب کے ذریعے پہنچی ہے جنہوں نے سب سے پہلے کہا مبارک ہو یا علی آپ کو، جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یا علی آپ کو مبارک ہو. تو مبارک بات دی جاتی ہے خوشی میں. میں نے بات ہی ختم کر دی بھائی. مبارک بات دی جاتی ہے خوشی میں. کسی کی میت ہو جائے خدا نخواستہ تو میت کی مبارکباد نہیں دی جاتی، میت پر افسوس کیا جاتا اور مبارکباد دی جاتی ہے خوشی میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اصحاب کی نگاہ میں لفظ مبارکبادی یہ بتا رہا ہے کہ اصحاب کی نگاہ میں غدیر عید ہی کا دن تھا. توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی لفظ مبارک یہ بتا رہا ہے کہ اصحاب کی نگاہ میں غدیر کا دن عید کا دن تھا. اس کا مطلب ہے کہ غدیر کو سن 11 ہجری 18 ذی الحج غدیر کا دن حضرت ابو بکر نے بھی عید کا منایا ہے، حضرت عمر نے بھی عید کا منایا ہے، اور خود حضرت عثمان نے بھی عید منائی ہے. سارے اصحاب نے عید منائی. یعنی غدیر خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی عید تھا. تو غدیر میں تو حضرت عثمان بھی خوش ہوئے. بھائی تمام جتنے بھی اصحاب کرام تھے سب غدیر میں خوش تھے. اس لیے کہ میں نے کیا کہا کہ غدیر کا سب سے بڑا جو فیض ہے وہ یہ ہے کہ غدیر یہ بتاتی ہے، جو بات میں نے کہی اور پھر کہہ رہا ہوں کہ غدیر یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے بندوں سے رشتہ توڑا نہیں. اللہ اپنے بندوں سے آج بھی بات کر رہا ہے، کرے گا بات، اور وہی طریقہ رکھے گا کہ جو آدم سے مصطفیٰ تک رہا. اللہ نے اپنے بندوں سے رابطہ منقطع نہیں کیا. تو غدیر اس لیے خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے نبوت ختم کر دی لیکن رابطہ نہیں توڑا. سمجھے نا اس بات کو کہ اللہ نے نبوت تو ختم کر دی لیکن رابطہ نہیں توڑا. بندوں سے مسلسل رابطہ ہے اور بندوں سے یہی رابطہ غدیر کہلاتا ہے. تو اب خوشی منائی جائے یا غم، اب غدیر پر خوشی منائی جائے یا غم، یہ امت کو طے کرنے دیجئے. ہم صرف 10 بستہ یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پیغمبر کی وفات کا دن ہے اور امت اس دن عید میلاد النبی مناتی ہے. ہمیں صرف یہ سمجھا دیا جائے کہ پیغمبر کی وفات کے دن عید کیوں منائی جا رہی ہے. پھر آپ ہم سے بھی سوال کر لیجئے گا غدیر کا، ہے نا؟ تو باتیں تو بہت سی ہیں. تو اس میں کوئی افتراق نہیں ہے. وہی جو ملا پسند ذہنیت وہ بہکاتی ہے بھولے بھالے عوام کو. ہر مسلک کا عالم سب کچھ جانتا ہے، چاہے وہ اہل تسنن ہو چاہے اہل تشیع ہو، عالم سب کچھ جانتا ہے. لیکن کٹ ملا جو ہے اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ڈور ہلائی جائے اب اس جگہ بیٹھ جاؤ، اب وہ روڈ بلاک کر دو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. تو چونکہ بڑی قوتوں کا آسان ٹارگٹ ہوتا ہے ملا، ملا جو ہے بڑا آسان ٹارگٹ ہوتا ہے. اس کو چند پیسوں کے عوض لفافے میں آپ نے رکھ کے دے دیا، جو چاہے کام کروا لیجئے، جیسا چاہے معاشرے میں فساد ڈلوا دیجئے. تو اسی لیے پیغمبر نے ایک سب سے بڑا لفظ استعمال کیا، اور سب سے بڑا لفظ، اور وہ لفظ کہ جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، وہی لفظ پیغمبر نے اپنے لیے اور علی کے لیے استعمال کیا. وہ لفظ اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی بار اٹھا نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ میں عرض کر چکا کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ ہے کیا، اللہ ہے کیا، اللہ کی ذات کیا ہے؟ تو معصوم نے کہا اس کی ذات ہی علم ہے. پہلے سال میں نے پوری ذات خدا پہ تقریر کی تھی، مجھے یاد ہے، جن کو یاد ہے وہ میرے ساتھ جڑ جائیں، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ ذات خدا کیا ہے، تو معصوم نے کہا العلم ذات ہی، اس کی ذات ہی علم ہے اور اس کا علم ہی اس کی ذات ہے. یعنی وہ جو کچھ بھی ہے علم ہی علم ہے. اس لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں عالموں کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے.
اتنی دیر نہ لگایا کریں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں عالموں کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پیغمبر نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. میں علم کا شہر ہوں. پہنچ رہی نا بات آپ تک؟ تو جو ذات خدا کا وصف ہے وہی پیغمبر نے اپنے لیے اور علی کے لیے استعمال کیا. یہ کہہ دیتے کہ میں عالموں کا شہر ہوں تو ہر دستار بند فخر کر رہا ہوتا. ہر دستار بند کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مسلک کا، کہیں کا بھی، تو وہ فخر کر رہا ہوتا بھائی عالموں کا شہر ہے. تو بھائی کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے اتنا زور دیا تھا علم 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 علم. ابھی میں پرسوں بھی عصر عاشور کی تقریر اکاڑے سے قریب فتح پور میں بیچ چوک پر جی ٹی روڈ پر بڑی مجلس تھی اور اہل سنت بھی بہت موجود تھے اور وہ کسی منسٹر وغیرہ کا علاقہ ہے، وہ سارے موجود تھے. تو میں نے وہاں پر بھی یہ پیغام دیا تھا کہ دیکھو یہ جو بڑے لوگ ہیں جو کہ میری نگاہ میں چھوٹے ہیں. ابھی جب اسلام آباد میں ہم داخل ہوئے تو ہمارے ایک صاحب نے کہا کہ بھئی یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہاں بڑے لوگ بیٹھتے. میں نے کہا سب سے چھوٹے لوگ یہیں بیٹھتے. انسان عہدے اور منصب سے بڑا نہیں ہوتا، انسان سیرت و کردار کی سچائی سے بڑا ہوتا ہے، انسان دیانتداری سے بڑا ہوتا ہے، انسان ایمانداری سے بڑا ہوتا ہے، انسان عقیدے کے صدق سے بڑا ہوتا ہے، انسان مواطن میں ڈٹ جانے کے نظریے سے بڑا ہوتا ہے، انسان علم والی شجاعت سے بڑا ہوتا ہے، دہشت گرد والی شجاعت سے بڑا نہیں ہوتا، دہشت گردی والی شجاعت سے بڑا نہیں ہوتا، علم والی شجاعت سے انسان بڑا ہوتا ہے. تو میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ یہ معاشرہ، خصوصاً ہمارے ملک کا معاشرہ، یہ نہیں چاہتے کہ علم آگے بڑھے، یہ نہیں چاہتے کہ علم آگے بڑھے. آپ دیکھتے چلے جائیے. اجازت ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، میں کبھی اس انداز میں بات نہیں کرتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے اور گفتگو لائیو جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے لے کے اور سندھ کے آخری کونے تک جو دیہات، جو چک، جو گاؤں، میں تو ساری جگہ مجلس سے پڑھ رہا ہوں، تو بھائی پرائمری سکولز ہو گئے، سیکنڈری سکولز ہیں، اس میں گائے بیلے بھینسیں بندھی ہوئی. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں جو بھی پڑھے گا وہ یہی بنے گا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں یہ بنانا چاہتے ہیں، اور عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ یہی بنتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عرب میں ایک مثل مشہور تھی، عوام کل انام، جو کہ بالکل بے تکی مسل تھی. عوام کل انام یعنی عوام جانوروں کی طرح، جہاں چاہو گھسیٹ کے لے جاؤ، جدھر چاہو ہکا کے لے جاؤ. کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی ہکانے والا آ جائے، کوئی بھی چرواہا آ جائے، جدھر چاہتے چلے جاتے. ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آج میں کسی کے خلاف بولوں کہیں کسی بڑے جلسے میں کھڑے ہو کے تو لاکھوں کا مجمع کہے گا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور اگر وہی مجمع کل میرے خلاف کھڑے ہو کے سنیں تو وہ اس سے بھی کہے گا تم بھی صحیح کہہ رہے ہو. یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. تو کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ علم سے دور رکھا گیا. اب آپ کے حوالے کروں اگر آپ کی اجازت ہو، یہ علم سے اتنا دور کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ علم سے دور، علم سے دور، علم سے دور. میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ اگر پیغمبر نے دروازہ علی کو نہ بنایا ہوتا تو شاید یہ کہہ دیتے کہ شہر علم میں آ جاؤ. مسئلہ صرف علی کا ہے کہ ان کو علی برداشت نہیں ہے، ان کو علی برداشت نہیں ہے. اور پیغمبر نے، مجھے معاف کیجئے گا میں ایک جملہ ادا کر رہا ہوں، اور پیغمبر نے 23 برس بار بار علی 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 کر کے ان کے سروں پر، ان کے حواس پر علی کو ایسا مسلط کیا کہ آج تک ذکر علی سے ان کی جان چھوٹ نہیں رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر غدیر نہ ہوتا تو شاید جان چھوٹ جاتی، لیکن غدیر میں پیغمبر نے بتایا جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. یعنی قیامت تک یہ سلسلہ نیابت الہیہ چلتا چلا جائے. اور اس لیے جب علی آئے منبر پر اور پورا امت کا اتفاق ہو گیا، امت کا اتفاق ہو گیا، آ گئے سب
کہ علی بس آپ ہیں یا علی بس آپ ہیں۔ علی نے کہا جاؤ، تم نے مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو بنا لیا، ابھی بھی کوئی ڈھونڈ لو۔ ایک ایک لفظ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، شیعہ سنی تاریخ کے الفاظ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ علی نے کہا مجھ سے پہلے بھی تم لوگوں نے بنایا، جاؤ ڈھونڈ لو، کسی اور کو بناؤ، میں باز آیا، تم جاؤ کسی کو بنا لو۔ بار بار آ گئے، بار بار آ گئے، اور پھر اتنا فورس، اتنا زور دیا گیا، اور جو حالات میرے مولا نے بتائے کہ بیعت کرنے کے لیے امڑے جا رہے تھے لوگ، ٹوٹے پڑ رہے تھے لوگ، اور کہا کہ قریب تھا کہ حسن و حسین مجمع کے پاؤں میں آ جائے، کا اتنا دھکم پیل تھی کہ یا علی آپ کی بیعت، آپ کی بیعت، آپ کی بیعت۔ تو اب جب علی آئے تو وہ بات جو علی اس وقت آتے تو کہتے، دیکھیے بہت سے جملے علی کی زبان پہ رکے رہے، اور علی مناسب وقت کے انتظار میں تھے کہ جب علی اس منزل پر آ جاتے کہ جو باد غدیر تھی فوراً، جو پیغمبر کے جانے کے فوراً بات تھی، اگر علی آتے تو وہ جملہ زبان علی پر رکا ہوا تھا، اور جب علی چوتھی ظاہری منزل خلافت پر آئے تو علی نے منبر پر بیٹھ کر کہا، اور اسی بات سے لوگ ڈر رہے تھے کہ علی کہیں گے ضرور، علی نے بیٹھتے ہی کہا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ، حمد ہے اللہ کی اس احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر آ گیا۔ توجہ فرمائی نا آپ نے کہ آج حق اپنے مقام پر آ گیا، یعنی جو مقام حق تھا حق وہاں آ گیا، حق وہاں آ گیا۔ ضروری نہیں تھا کہ علی اس منبر پر بیٹھتے تو کہتے یہ منبر ہے کہ جس پہ جو بیٹھے گا وہ حق ہوگا۔ علی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اس منبر پہ جو بیٹھ جائے گا وہ حق ہوگا، علی کہہ رہے تھے جہاں میں بیٹھ جاؤں گا وہی حق ہوگا، جہاں میں بیٹھوں گا وہ جگہ حق ہوگی۔ اس لیے کہ باتیں کہی گئی کہ بھائی صدر ہر جا کے نشین صدر است، صدر جہاں بھی بیٹھ جائے صدر ہے، جہاں بھی بیٹھ جائے رہنما، جہاں بھی بیٹھ جائے رہنما ہے، بوریے کے بستر پر بیٹھے تب بھی صدر ہے، کرسی پہ بیٹھ جائے تب بھی صدر ہے۔ تو اب یہ کوئی صدارتی کرسی کا کھیل نہیں ہے، یہ اصل میں ولایت خدا کی بات ہے، یہ ولایت خدا کی بات ہے کہ علی کو کبھی کسی کرسی کی ضرورت نہیں تھی۔ علی نے کہا اگر مجھے منبر نہیں ملا تو ایسا تھوڑی ہے کہ میں ولی نہیں رہا، ایسا تھوڑی ہے کہ میں ولی نہیں رہا، میں زہرا کے گھر میں ہوں تو ولی ہوں، میں مصلی پر ہوں تو ولی ہوں، میں محراب میں ہوں تو ولی ہوں، میں منبر پہ آ جاؤں تو ولی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ جب میں منبر پہ آؤں گا تو منبر فخر کرے گا، جب میں مصلی پہ آؤں گا تو مصلی فخر کرے گا، کہ وہ جگہ فخر کرے گی جہاں میں آ جاؤں، جہاں پر میں آ جاؤں وہ جگہ فخر کرے گی۔ تو وہ ولایت الہیہ کہ جو تسلسل سے علی تک پہنچی، اسی کا ذکر ہے جسے ذکر غدیر کہتے، کیونکہ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ اٹھتا ہے، یہ لیجئے حساب، یہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، ہمیں جلا رہے ہیں، تپا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، نہ جلانے تپانے کی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تاریخی مطالعہ مکمل ہونا چاہیے۔ خلیفہ ثالث کی وفات ہوئی ہے 35 ہجری میں، اور غدیر ہوئی ہے 25 سال پہلے۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ ملائیت جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے، یہ تحقیق تو کرتے نہیں ہیں، بلا تحقیق، خود بھی بلا تحقیق، تو بلا تحقیق جو کام ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے سب کو جو ہے اس تحقیقی مرحلے پر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے پیغمبر نے اس ولایت کو قائم کیا، اس ولایت کو کہ جس کے لیے علی نے آ کر جب منبر پہ علی آئے، اور اسی تسلسل کا جو جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا، تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسی تسلسل میں ایک جملہ اور کہا تھا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے اس جملے کو اپنے شرح میں، شرح نہج البلاغہ میں بھی محفوظ کیا ہے کہ جہاں علی نے اپنا تعارف بھی کرایا اور اس مقام سے بات کی ہے کہ لا یقاسو بآل محمد،
یہ امت اپنے کو آل محمد پر قیاس نہ کرے. لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد. کوئی ایک فرد بھی امت کا، خدا کے لیے غور فرمائیں، بات چیزیں ہوتی ہے کہ یہاں سے ڈیلیور ہو جائیں اور آپ تک پہنچ جائیں تو آپ فوراً رسید بھیجا کریں. لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد. احد لفظ ہے احد. امت کا کوئی ایک فرد بھی اپنے آپ کو ہم جیسا نہ سمجھے. امت کا کوئی ایک فرد بھی، امت اپنے آپ کو ہم جیسا نہ سمجھے. امت اپنا قیاس ہم پر نہ کرے. علی نے منبر پہ بیٹھتے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ جس کا آخری تسلسل میں نے آپ کے حوالے کیا کہ قد رجع الحق الی مکانہ. اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ امت آل محمد کو اپنے اوپر قیاس نہ کرے. قیاس نہ کرے یعنی امت ہر معاملے میں آل سے الگ اور آل ہر معاملے میں امت سے الگ. چلیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، بہت سینکڑوں مثالیں اور سب آپ کے ذہنوں میں ابھی ریکال کرا دوں گا. امت آل الگ، آل اور امت الگ. بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں آل امت پر قیاس کر ہی نہیں سکتی. کسی نے شہزادی عالم سیدہ کونین سلام اللہ علیہا زکوٰۃ کا نصاب پوچھا، زکوٰۃ کا نصاب پوچھا، بی بی نے زکوٰۃ کا نصاب بتایا، تمہارے لیے اتنا. کہ یہ کیا آپ نے کہا کہ تمہارے لیے اتنا؟ کہ تمہارے لیے نصاب زکوٰۃ کا 40واں حصہ، ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم سب کا سب زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں. میں نے تو صرف ایک مثال دی آپ کو، صرف ایک مثال دی ہے. واپس آ رہے ہیں علی، واپس آ رہے ہیں علی، اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. اور علی کو 2 حصے غنیمت کے ملے اور واپسی ہو رہی ہے خیبر سے. اب آئے ساتھ آپ، واپسی ہو رہی ہے میدان خیبر سے. علی کو 2 حصے دیے رسول اللہ نے، غنیمت کے 2 حصے. علی کو ہمیشہ جنگ میں 2 حصے پیغمبر نے دیے غنیمت کے. تو مال غنیمت میں علی کا دوہرا حصہ، اور علی کا جو مال غنیمت ملا وہ 70 اونٹوں پہ بار. سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، درہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں، بہترین لباس بھی ہیں، مخمل و دیبا کے تھان بھی ہیں، گیہوں بھی ہے، جوار بھی ہے، باجرہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اور 70 اونٹوں پہ جو ملا وہ علی کا حصہ آیا. اور علی عالم استغنا میں، جو مستغنی ہوتا ہے اسے غنی کہا جاتا ہے. جو مستغنی ہوتا ہے اسے غنی کہا جاتا ہے. اور غنی اسے کہتے ہیں جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، وہ مال و دولت کی پرواہ ہی نہ کرے. تو علی عالم استغنا میں آ رہے تھے. علی نے دیکھا بھی نہیں کہ ان 70 پہ کیا لدا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے، علی نے دیکھا بھی نہیں ان 70 اونٹوں پہ کیا لدا ہوا ہے. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ علی کو معلوم تھا کہ پیغمبر جب معراج سے واپس آئے تھے تو پیغمبر نے ایک حدیث سنائی تھی، ایک روایت سنائی تھی. اور روایت یہ سنائی کہ مجھے جبرائیل ملے اور جبرائیل اور میں جا رہے تھے تو ہم نے کہیں سے اونٹوں کی قطار آتے ہوئے دیکھی. جیتے رہے سلامت رہے. تو پیغمبر نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ اونٹوں کی قطار کیا ہے اور کہاں سے آ رہی ہے اور کب سے آ رہی ہے؟ کہا جب سے میں خلق ہوا ہوں تب سے یہ قطار ایسے ہی آ رہی ہے. اور کہا مجھے خلق ہوئے بھی لاکھوں سال ہو گئے اور جب سے میں خلق ہوا ہوں یہ اونٹوں کی قطار ایسے ہی آ رہی ہے، نہ معلوم کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے. تو پیغمبر نے پوچھا اے اخی جبرائیل اس پہ لدا ہوا کیا ہے؟ کہا آپ کے وسیع علی کے فضائل لدے ہوئے ہیں. آپ کے وسیع علی کے فضائل اس پر بار ہیں. تو بھائی وہ والے فضائل تو اب تک ہم تک پہنچے ہی نہیں. وہ پہنچ جائیں تو بہت سے ملا جو ہیں وہ تو ان کے جگر چاک ہو جائیں گے. وہ والے فضائل تو پہنچے ہی نہیں، ابھی یہ والے برداشت نہیں ہو رہے. تو علی عالم استغنا میں علی نے پیچھے اونٹوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ علی کو معلوم ہے وہاں جو اونٹوں کی قطار جا رہی ہے اس میں تو اور کچھ ہے، اس میں تو میرے فضائل کی انتہا ہی نہیں ہے. تو علی نے دیکھا ہی نہیں. جا رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، مناجات ہو رہی ہے، پروردگار سے باتیں ہو رہی ہیں. علی کوئی لمحہ علی قرب خدا کے بغیر نہیں گزارتے تھے. کوئی لمحہ بھی علی کا. اس لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ انہو ممسوس فی ذات اللہ، علی ذات خدا میں گھل مل چکا ہے، یعنی فنا فی ذات خدا ہو چکا ہے. اس کا ایک ایک لمحہ علی کا اللہ کے لیے گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ.
علی قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ کے لیے، یعنی علی کی پوری زندگی نیت عبادت ہی میں رہی، علی کی پوری حیات نیت عبادت ہی میں رہی۔ تو جیسے آپ مسلسل جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم، تو ہم نے فجر کی نماز پڑھی، ختم کر دی نماز، زیارت پڑھی، ختم، اب وہ ثواب ختم۔ اب ظہر میں ہم دوبارہ ملحق ہو جائیں گے، ابھی جو بیچ کا عرصہ ہے یہ ہمارا عبادت میں نہیں گزر رہا۔ لیکن جب آپ روزے سے ہوتے ہیں، شاید میں سمجھا سکا بات، جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جاتا، اس لیے کہ آپ نیت عبادت میں ہیں، یعنی آپ نے فجر میں روزے کی نیت کر لی تو اب آپ افطار کے وقت تک عبادت ہی میں ہیں۔ نماز پڑھ کے اگر آپ بیٹھ بھی گئے تب بھی یہ عبادت ہے، اس لیے کہ آپ نیت عبادت میں ہیں۔ تو علی 13 رجب سے لے کر مسلسل ظاہری حیات میں نیت عبادت ہی میں تھے، تو ہر وقت علی کے پیش نگاہ مرضی معبود، ہر وقت اس سے مناجات، ہر وقت اس سے باتیں، ہر وقت اس کی خوشنودی، یعنی ہر لمحہ علی جو ہے وہ خوشنودی خدا میں جا رہا ہے۔ تو علی کو کیا معلوم کہ یہ پیچھے دنیا لدی ہوئی ہے، 3 مرتبہ تو طلاق دے چکے ہیں، تو رجوع کیوں کریں؟ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور ناقے پہ بیٹھ کے آ رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو علی کو کیا، علی دیکھا بھی نہیں، علی نے 70 اونٹوں پہ باہر جا رہے ہیں، کمبر سے کہا مہار پکڑ لو، سب سے آگے کے اونٹ کی مہار، اور سارے اونٹ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے، 70 اونٹ ایک دوسرے سے مہاریں بدھی ہوئی، جڑے ہوئے زنجیر کی طرح جا رہے ہیں، مال و دولت لدا ہوا۔ سامنے سے فقیر نے کہہ دیا کہ بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، روٹی چاہیے، کہا کمبر روٹی دے دو، کہا یا علی روٹی جو ہے دسترخوان میں ہے، کہا دسترخوان دے دو، کہا دسترخوان جو ہے زنبیل میں ہے، کہا زنبیل دے دو، کہا زنبیل جو ہے اونٹ سے لگی ہوئی ہے، کہا اونٹ دے دو، کہا اونٹ قطار میں ہے، کہا قطار دے دو۔ کہا قطار دے دو۔ تو علی تو استغنا کی اس منزل پر ہیں کہ علی نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں، علی تو چاہتے ہیں کہ بس تقسیم ہو جائے، بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں سخاوت الہیہ، میں جہاں تک آپ کو لا سکا، اس کو کہتے ہیں ولایت الہیہ، سخاوت الہیہ۔ اس لیے کیا کہا کہ امت اپنا قیاس ہم پر نہ کرے، اب یہ لفظ آپ کو بتا رہا ہوں، امت اپنا قیاس ہم پر نہ کرے، یعنی علی نے بتا دیا، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا 70 اونٹوں والا، امت اپنا قیاس ہم پر نہ کرے، امت الگ ہے، ہم الگ ہے، امت کا نصاب الگ، ہمارا نصاب الگ۔ تو اگر کوئی اور بھی علی ہی کے اسٹیٹس پر اس منزل پر ہوتا کہ وہ بھی یہ کہہ سکتا کہ امت اپنا قیاس ہم پر نہ کرے، تو وہ بھی تاریخ کے کسی لمحے میں ہمیں دکھائے کہ خیبر سے واپسی پر اس نے بھی سائل کو اتنے ہی اونٹ دیے ہوں۔ اللہ اکبر، بہت مشکل بات نہیں ہوگا، یہ بہت آسان بات ہے، بڑی آسان بات کی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ذرا سی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، ذرا سے بس ختم کر رہا ہوں بات، زیادہ طویل زحمت کا میں عادی نہیں، اور کل سے یہیں سے بات کا آغاز ہوگا، صرف ایک فرق، اور وہ یہ ہے، اور یہیں سے میں بات انشاءاللہ اگر کل یاد رہا تو یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے، اور فضل خدا ہمارا موضوع ہے اور اسی پر بات ہوگی کہ علی نے کہا کہ امت اپنے کو ہم جیسا نہ سمجھے، تو اب اس وقت طے ہوگا کہ امت ہے کیا اور امت میں ہیں کون کون۔ میرے نوجوان دوست سمجھیے، ان کو میرا سلام ہے کہ علی نے اپنا نصاب بتا دیا، اپنا نصاب بتایا، زہرا نے اپنا نصاب بتایا کہ ہم سب کا سب دے دیتے، تو اگر کوئی مدینے میں، مدینے کی حدود کے اندر یا حدود کے باہر کوئی اور بھی اس نصاب کو برت رہا ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ امت نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر بھی کوئی مال غنیمت میں سے یا بیت المال میں سے اپنا حصہ یا اپنے بیٹے کا حصہ لے رہا ہے اور بشدمت لے رہا ہے، تو یقیناً یہاں پر ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ امت کون ہے اور آل کون ہے۔ تو جب یہ طے ہو جائے کہ آل محمد کون ہے تو یہ بھی طے ہو جائے گا کہ امت کون ہے، ٹھیک ہے؟
جب یہ طے ہو جائے کہ آل محمد کون ہے تو یہ طے ہو جائے گا کہ امت کون ہے۔ سب سے بڑا جو نقطۂ تفریق و افتراق ہے، یعنی سب سے بڑا نقطہ جو جدا کرتا ہے آل کو امت سے، سب سے بڑا نقطہ، بہت سی باتیں ہیں جو میں نے ابھی بھی عرض کی نصاب کی بات، لیکن سب سے بڑا نقطہ جو آل کو امت سے جدا کرتا ہے وہ ہے درود، وہ ہے درود۔ امت پر درود نہیں ہے، آل پر درود ہے، اور آل بھی وہ کہ جو آل ابراہیم سے متصل ہو۔ اس لیے کہ جب آل ابراہیم والا درود پڑھا جاتا ہے تو سب متفق ہیں، آل ابراہیم والا درود جو پڑھا جاتا ہے اس پر سب متفق ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، پروردگار محمد و آل محمد پر ویسے درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم و آل ابراہیم پر بھیجا تھا، بات ختم۔ یہ نہیں کہیں ہے کہ محمد و آل محمد پر ویسے ہی درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پر، ان کی آل پر، ان کے دوستوں پر، ان کے یاروں پر۔ حضرت ابراہیم کے دوستوں کا کوئی ذکر نہیں ہے درود میں، درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم کے دوستوں پر درود نہیں ہے، اور درود آل تسلسل ہے درود ابراہیمی کا۔ تو جب وہاں ضرورت نہیں ہے تو یہاں کیا ضرورت ہے؟ سمجھ گئے تو سلام کر دیجئے نا بھائی، کچھ نہ کچھ گفتگو تو کرتے جائیں۔ تو اب فرق یہ ہے درود آل میں اور امت میں، اور اس لیے علی نے کہا کہ امت اپنے آپ کو ہم پر قیاس نہ کرے، نہ کرو قیاس، تم الگ ہو ہم الگ ہیں۔ اور جب امت اپنے کو قیاس نہ کرے تو امت کے جو سر پر ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، اسے سردار کہا جاتا ہے۔ سردار یعنی ہم سردار امت ہیں، آل محمد سردار ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے۔ کسی کے کہنے سے، کسی کے ہٹا دینے سے سرداری چھنتی نہیں ہے، سرداری نہیں چھنتی۔ اس لیے پیغمبر نے کہا تھا، جہاں سے بات شروع ہوئی وہی ختم ہو رہی ہے، کہ منتقل ہونا ہے دار آخرت کی طرف، وہاں پہ اب ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوگا، یہاں سے منتقل ہو جائیں گے، وہاں جانا ہے۔ تو اصل ابدی حیات ہے، وہ اصل جو ابدی حیات ہے، ہو سکتا ہے کہ امورٹل بھی ہو جائے، ممکن ہے، بعض روایتیں لکھی ہیں اور بعض میں لکھا ہے کہ وہاں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو زندہ رہیں گے، باقی چیزیں لپیٹ دے گا اللہ، دوسری دنیا بنائے گا، خیر وہ الگ موضوع ہے۔ تو وہ جو ابدی حیات ہے وہ بڑی طولانی ہے، اور وہ بڑی گرینجر والی بھی ہے، بڑی قوت والی بھی ہے، بڑے اقتدار والی بھی ہے۔ تو پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اگلا جملہ یہ تھا کہ وہ ابوہما افضلہما، اور ان دونوں کا باپ ان دونوں سے افضل ہے، کہ حسن و حسین سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو سردار ہیں حسن و حسین، فاطمہ و علی اور محمد۔ تو اب جو بھی جنت میں آئے گا وہ امت ہی ہوگا۔ جنت کے تو یہ 5 سردار ہیں، پیغمبر نے کہہ دیا تھا، تو جو بھی جنت میں پہنچے گا وہ امت ہوگا۔ تو جو وہاں امت ہے وہ یہاں بھی امت ہے، اور امت کبھی اپنے آپ کو آل جیسا نہ سمجھے، آل جیسا نہ سمجھے۔ سارا فساد یہی ہوا کہ انہوں نے ہمیشہ مصطفیٰ کو اور آل مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھا، اور یہ سمجھے کہ سر کاٹ دیں گے تو ان کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا، ان کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس ذکر کی بقا کی ضمانت خود اللہ جیسے باقی نے لی ہو تو ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ میں کسی منزل پر جملہ کہہ چکا ابھی عشرے کے دوران، اور میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ چھپا گئے بہت سے واقعات تاریخ کے چھپ گئے، کہ کعبے کا پردہ جلایا گیا، چھپا لیا گیا، مدینہ رسول کو تاراج کیا گیا، چھپا لیا گیا، لیکن حسین اور شریکت الحسین نے وہ کام کیا ہے کہ کربلا چھپائے نہیں چھپ سکتی، کربلا چھپائے نہیں چھپ سکتی۔ یہ جو ماتمدار، یہ جو حسینی عزادار، یہ جو گلی گلی سڑک چلتے ہوئے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، بے وقوف اور احمق ہیں وہ لوگ جو روح عزاداری سے لوگوں کو متنفر کرتے کہ صرف رونے سے کیا حاصل۔ 1400 برس سے ہم نے فتح ہی رونے سے حاصل کی ہے، ہم نے فتح ہی رونے سے حاصل کی ہے، ہم نے فتح ہی مظلومیت کے نعرے سے حاصل کی ہے، اور یہی مظلومیت ہے
کہ جو انسانوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے، کہ ایک قافلہ تھا کہ جو 28 رجب کو چلا اور جس میں ننھے ننھے بچے بھی شامل تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس میں رسول کی نواسیاں بھی تھیں، رسول کا نواسہ بھی تھا، اور وہ کسی اقتدار کی لالچ میں نہیں، وہ صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر اصلاح امت کے لیے نکلے، اور بس اس قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ایک دو پہر میں ایک گھر سے 72 جنازے اٹھ گئے، اور جنازے اٹھانے والا ایک حسین اجرکم اللہ، جنازے اٹھانے والا، میتیں اٹھانے والا ایک فاطمہ کا لال۔ کل کی تقریر یہی میں نے چھوڑی کہ بی بی زینب نے حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار یہ ہمارے نانا اور ماں کی طرف سے ہماری قربانی قبول فرما، وہی قربانی جو وفدیناہ بذبح عظیم کہلائی کہ ہم اسے ذبح عظیم سے بدل دیں گے۔ آج جو چاروں طرف حسینیت کا ذکر ہو رہا ہے، چاروں طرف جو حسینیت کا چرچا ہے، سب سے بڑا کردار اس میں حسین کی بہن زینب کا ہے، اور کل سے زینب کے ذکر کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اجرکم اللہ، بھیا تم جاؤ میدان شہادت میں جاؤ، بھیا گھر جانے اور زینب جانے، بھیا بچ جانے والے خیمے جانے اور زینب جانے، بھیا تم جاؤ میدان شہادت کی طرف، اپنا وعدہ جو تم نے اللہ سے کیا ہے نبھاؤ، بھیا شام کی منزلیں جانے اور زینب جانے، بھیا میرے سر کی ردا جانے اور زینب جانے، بھیا ایک بار جیسے ہی سکینہ کو گود میں لیا تھا نا زینب نے، تو جاتے جاتے یہ بھی کہا تھا بھیا سکینہ جانے اور زینب جانے، بھیا یہ تمہاری امانت ہے جو میرے حوالے ہے، جو میرے پاس ہے۔ بڑا کڑا دن گزارا ہے حسین نے، عاشور کا دن بہت سخت گزرا ہے، سورج آگ برسا رہا تھا، اتنی گرمی سرزمین کربلا نے کبھی نہیں دیکھی جو سن 61 ہجری کے عاشور میں دیکھی گئی، اس لیے کہ اللہ فخر کر رہا تھا ہے کوئی میرے حسین جیسا بندہ کہ جو علی اکبر کے لاشے پر بھی صبر کر رہا ہو، کہ جو علی اصغر کے لاشے پر بھی صبر کر رہا ہو، جس نے قاسم کا لاشا اٹھایا اور میرا شکر و صبر ادا کیا، ہے کوئی اس منزل فخر پر، اس منزل صبر پر؟ تو اس وقت شیطان نے آواز دی پروردگار میں تو جب جانوں کہ یہ تیرا بندہ بہت بڑا صابر ہے کہ کربلا کی گرمی کو اور بڑھا دیا جائے۔ بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ اس نے یہاں سے گستاخی کی اور کہا کہ سورج کا وہ رخ جو اس سے بھی زیادہ گرم ہے اسے حسین کی طرف موڑ دیا جائے۔ اللہ نے کہا تو کل بھی راندہ درگاہ تھا، آج بھی، لیکن مجھے اپنے حسین پر فخر ہے۔ اللہ نے فخر و مباحت کیا، کہا مجھے حسین پر فخر ہے۔ سورج کی گرمی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، حسین نے ایک بار اپنے گریبان کو چاک کر لیا، اور چاک کرنے کے بعد اپنا سینہ سورج کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار میں تیرے ہر فخر پر پورا اتروں گا، میں تیرے ہر ناز پر پورا اتروں گا۔ ایسے میں حسین نے محسوس کیا کہ کوئی ہے کہ جس نے سر پر سایہ کر دیا ہے، کوئی ہے کہ جس نے سر پر سایہ کر دیا ہے۔ اب جو حسین نے سر اٹھا کے دیکھا جبرائیل پروں کا سایہ کیے ہوئے۔ حسین نے کہا جبرائیل تم بیچ میں کیوں آ گئے؟ تو جبرائیل نے کہا اے میرے خزادے، اے شہزادے، کیسے نہ آ جاؤں، بچپن میں جھولا جھلایا ہے، بچپن میں جھولا جھلایا ہے، بچپن میں آپ میرے پروں پر پرواز کر رہے تھے، کیسے برداشت کروں؟ ایک بار حسین نے کہا ہٹ جاؤ جبرائیل، یہ وقت امتحان کا ہے۔ وہ امتحان لے رہا ہے اور حسین امتحان دے رہا ہے، لیکن حسین کا امتحان تو عزیزو ختم ہو گیا عصر عاشور کو۔ ہائے کہہ دیجئے، ہائے کہہ دیجئے، حسین کا امتحان عصر عاشور کو ختم ہو گیا۔ حسین کا سر نوک سینہ پر آ گیا، نیزے کی نوک پر سر حسین تھا۔ سب نے دیکھا فوج شام قہقہے لگا رہی تھی، فوج شام ہنس رہی تھی، فوج شام میں شادیانے بج رہے تھے، سب بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے قہقہے لگا رہے تھے ہم نے حسین کو مار لیا، ہم نے جنگ فتح کر لی، ہم نے عباس کے شانے کاٹ دیے۔ سب تالیاں بجا رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے کہ یہ نوک سینہ پر سر حسین ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد سب نے دیکھا کہ ایک نوک سینہ پر سر حسین تھا اور ایک نیزے کی نوک پر زینب کی چادر آ چکی تھی۔
ایک نیزے کی نوک پر زینب کی چادر آ چکی تھی. ہاں وہ بہن کا پردہ تھا اور یہاں بھائی کا سر تھا, یہاں بھائی کا سر اور وہاں بہن کی چادر, دونوں نے ساتھ ساتھ سفر کیا ہے. زینب کے سر کی چادر تطہیر دونوں نے ساتھ ساتھ سفر کیا ہے, سر حسین نے اور چادر زینب نے. آج 12 محرم ہے, کل چلا ہے یہ قافلہ گرفتار ہو کر, لیکن مجھ سے سن لینا میرے عزیزو کہ یہ گرفتاری کوئی معمولی گرفتاری نہیں تھی. کسی بھی نبی کے حرم کے ساتھ وہ نہ ہوا کہ جو رحمت للعالمین کی بچیوں کے ساتھ ہوا, جو رحمت للعالمین کے گھر والوں کے ساتھ ہوا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک, یعنی عیسیٰ کو سولی چڑھائی گئی لیکن جناب مریم کی توہین نہیں ہوئی. میں کہہ چکا جو جملہ مجھے کہنا تھا. جناب ایوب صبر کی آخری منزل پر تھے, لیکن جیسے ہی زوجہ کے سر کے بال کی بات آ گئی تو ایوب نے کہا پروردگار اب میرے ناموس پر بات آ گئی ہے, اب میرا صبر دم توڑ رہا ہے. لیکن وہاں سے صبر حسین اور صبر زینب شروع ہو گیا کہ جہاں پر شام غریبہ کے بعد زینب رات بھر خیموں کا تلایا کرتی رہی, رات بھر خیموں کے گرد تلایا کرتی رہی. جلے ہوئے خیموں کی راکھ پڑی ہوئی ہے, اس راکھ سے دھواں اٹھ رہا ہے. چند بچے جمع کر کے زینب ام کلثوم بیٹھ گئیں, بیویوں کو بھی بٹھا دیا. زینب آگے بڑھی, زینب آگے بڑھی اور ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا کے زینب نے کہا ہے, ایک ایک بیوی کو تسلی دی ہے کہ بیویوں گھبرانا نہیں, بیویوں ڈرنا نہیں. اگر عباس نہیں ہے تو کیا ہوا, آج زینب تو ہے. کیا تھک گئے ہیں میرے عزیزوں؟ آپ کی آواز گریہ بلند ہوتی جائے. زینب یہی کہہ رہی تھی کہ بیویوں اگر آج عباس نہیں ہے تو کیا ہوا, زینب تو ہے. زینب حفاظت خیمہ گاہ کر رہی تھی اور عالم یہ ہے کہ وقت کا امام سجدے میں ہے. امام زین العابدین نے جو شام غریبہ سجدے میں سر رکھا ہے تو 11 محرم کی صبح کو زین العابدین کا سر سجدے سے اٹھا ہے. اور اس پورے عرصے میں جو نیابت امامت ہے وہ ذمہ داری بی بی زینب کے پاس ہے. امور امامت, امر امامت زینب کے پاس ہے. صبح ہو گئی, آ گئے اشقیاء اور رسیاں لے کے ہاتھوں میں آ گئے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. اشقیاء ہاتھوں میں رسن لے کر آ گئے, رسیاں لہراتے ہوئے آ گئے کہ قید کیا جائے گا, قیدیوں کو گرفتار کر کے حاکم کے دربار میں لے جایا جائے گا. ایک ہی رسن, اس میں کسی کا ہاتھ بند رہا تھا, کسی کا گلا بند رہا تھا. زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, گلے میں توق خاردار. اور اب وہ منزل کڑی آئی کہ زینب سے برداشت نہ ہو سکا, اس لیے کہ اب جو ناقے آئے نا ان پر کجاوے نہیں تھے, ان پر اماریاں نہیں تھیں, ان پر پردے نہیں تھے. یہ کہا گیا کہ بے کجاوے کی اماریوں میں حسین کی بہنوں کو لے جایا جائے گا. کیا کڑی منزل تھی, زینب نے برداشت کیا. ایک بار کہا گیا کہ بیویوں پریشان نہ ہونا, ان سے کہا گیا اشقیاء سے. زینب نے کہا, علی کی بیٹی نے کہا سب دور ہٹ جاؤ, سب دور ہٹ جاؤ. آج زینب خود ان بیویوں کو سوار کرائے گی. زینب نے ایک ایک بیوی کو ہماری میں سوار کرایا. ام کلثوم آؤ, زینب سوار کرائے گی. ام رباب آؤ, زینب سوار کرائے گی. ام فروہ بھابی آج زینب سوار کرائے گی. بھابی ام لیلا, سب کو زینب نے سوار کرایا. حد یہ ہے کہ جناب فضہ تک کو زینب نے سوار کرا دیا. میرے عزیزو, ایک بار جب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی, میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا آخری جملے تقریر کے, جیسے ہی شریکت الحسین علی کی بیٹی کے سوار ہونے کی باری آئی تو اب زینب ادھر دیکھ رہی ہے, ادھر دیکھ رہی ہے. اب زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹے اور اب تک نہ پکارنے والی زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا, اے بھیا عباس, اے میرے بھائی عباس, 28 رجب کو کیسے سوار کرایا تھا, آج زینب کا سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. تو سب نے دیکھا کہ فرات پر عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا, فرات پر عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا. اب جو زینب نے پیچھے مڑ کے نگاہ کی تو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے بیمار بھتیجا لڑکھڑاتا ہوا کہا, پھوپھی اماں آج بھتیجا سوار کرائے گا, آج چچا نہیں ہے تو کیا ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.